الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وعلى أصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. صدق اللہ العظیم. میرے معزز دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایسے بنایا ہے کہ اس میں الٹ پھیر ہونا، اونچ نیچ ہونا اور حالات کا ادلا بدلی ہونا، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، یہ دنیا کا حصہ ہے. آدمی پیدائش سے لے کر موت تک ایک سمان نہیں ہوتا ہے، اور انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ جس عمر میں پہنچ جاتا ہے اپنے سے پہلے والی عمر کو وہ بھول جاتا ہے، اور جس عمر میں وہ رہتا ہے اس کو سب سے بہترین سمجھتا ہے. دیکھو بچے جوانوں کو، بوڑھوں کو کوئی بھاؤ نہیں دیتے ہیں. ان کی نظر میں وہ کوئی عمر نہیں ہے، ان کی نظر میں عمر وہی ہے جس میں وہ جی رہے ہیں. ارے یار ہم کو نہیں کھیلنے کودنے دیں گے، بتاؤ تو تم کھیلیں گے بڈھے بڈھے؟ تمہاری عمر ہے، ہماری عمر نہیں ہے تو کس کی عمر ہے کھیل کود کرنے کی؟ اور یہ بچہ جب جوان ہو جائے گا تو اب بچپن میں بچوں کو جب دیکھے گا کہ اور تم کو سمجھ نہیں پڑتی ہے، چلا چوٹ کر رہا ہو، یہاں شور شرابہ کر رہا ہو، مستی کر رہا ہو، تمہارا ماں باپ نے کچھ سکھایا نہیں. یہ وہی ہے جو بچپن میں بوڑھوں کو ڈانٹ رہا تھا، اب جوانی میں بچوں کو ڈانٹ رہا ہے. اور یہی جب بوڑھا ہو جائے گا تو اس کی نظر میں سب سے بہترین عمر یہی رہے گی جس میں یہ جی رہا ہے. اس لیے وہ کیا کہے گا؟ ارے آج کل کے نوجوان لونڈے، نوجوان بچے، ان کو کیا پلے پڑتی ہے، ان کو کوئی عقل وقل تھوڑی ہے، ہم نے جو دیکھا ہے وہی یہ کہاں جانتے ہیں، جو ایکسپیرینس ہم کو ہے وہ ان کو کہاں ہے. تو یہ انسان کا مزاج ہے کہ وہ ایک حالت پہ رہتا نہیں ہے، بدلتے رہتا ہے، لیکن جس حالت میں وہ پہنچتا ہے اس حالت کو سب سے بہترین سمجھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسانی زندگی کو جس طریقے سے مختلف پیرایوں میں ڈھال دیا ہے اور انسان کی پوری زندگی کو بچپن، جوانی، بڑھاپا جس طریقے سے ان 3 پیرایوں میں ڈھالا ہوا ہے، اسی طریقے سے اس کے حالات بھی ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. ایک آدمی آج مالدار ہے ضروری نہیں کہ وہ کل بھی مالدار ہی ہو. ایک شخص آج غریب ہے ضروری نہیں کہ وہ کل بھی وہ غریب ہی ہو، یہ ضروری نہیں ہے. ایک آدمی ایسا ہے جس کو آج کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جس سے کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن جہاں اس کے حالات تھوڑے بدل جائیں، پراپرٹی میں 2-4 پلاٹ خرید لے، 2-4 بلڈنگ خرید لے، پھر دیکھو کیسے آفر پہ آفر آنے لگتے ہیں. تو یہ
حالات بھی انسان کے ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، وہ عدلتے بدلتے رہتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ انسان آج سکون میں ہے تو کل بھی سکون میں رہے، کوئی ضروری نہیں۔ آج سکون میں ہے، کل تکلیف میں آ سکتا ہے، آج تکلیف میں ہے، کل سکون مل سکتا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو تنگی آنے کے بعد میں پھر آسانی آنے والی ہے، راحت تکلیف کے بعد میں پھر راحت آنے والی ہے۔ اور انسان پر جو حالات آتے ہیں، جن حالات کا انسان شکار ہوتا ہے، تکلیف کوئی انسان نہیں چاہتا کہ مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچے، کوئی نہیں چاہتا ہے۔ ہر انسان اپنی جو راحت پر ابھی چل رہا ہے، آگے مستقبل میں اس سے اچھا اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی کو تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم لو کان لہ وادیا من ذہب لیتمنی ان یکون لہ وادیان۔ اگر کسی شخص کے لیے سونے کی ایک وادی، ایک شہر بھر کر کے اگر اس کو سونا دے دیا جائے تو وہ اس پر مطمئن ہو کر نہیں بیٹھے گا کہ چلو اب میرے پاس اتنا آ گیا ہے کہ میری نسلیں کھاتی رہے گی، بس اپنے بچوں کو بلا کر یہ کہہ دے کہ دیکھو بچوں، اللہ نے تمہاری روزی روٹی کا زندگی بھر کا انتظام کر دیا ہے، اب اپنوں کو صرف اللہ اللہ کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ کبھی نہیں کرے گا وہ۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ تمنا کرے گا کہ ایک وادی اور آ جائے، پھر اس کا منہ کیسے بند ہوگا، اس کو سائلنٹ کیسے کیا جائے؟ فرمایا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ۔ اس کو سائلنٹ کرنے والی چیز صرف موت ہے، قبر کی مٹی ہے، یعنی یہ قبر میں جائے گا جب بھی خاموش ہوگا۔ اگر یہ قبر میں جانے سے پہلے اس کی عمر 100 سال بھی ہو جائے گی تب بھی یہ خواب آگے کے ہی دیکھتا رہے گا۔ یہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ تو ایک حالت ضروری نہیں کہ ہمیشہ وہی برقرار رہے، لیکن حالات جو مختلف ہوتے رہتے ہیں اس کی چند وجوہات ہوتی ہے۔ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ اور اللہ کی مرضی پوری کرنے کی جگہ ہے، بندوں کی مرضی پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر بندوں کی مرضیاں پوری ہو جایا کرتی تو دنیا کے لوگ موت کو روز بروز، روزانہ، ڈیلی اس کو ڈیلے کرتے رہتے۔ کیا کرتے؟ لیٹ کرتے رہتے۔ ابھی 6 مہینے کے بعد دیکھیں گے۔ اگر موت کا فرشتہ آتا اور موت انسان کے ہاتھ میں ہوتی، اختیار میں ہوتی، اللہ اگر ہمیں اختیار دیتا کہ ہم جتنا چاہیں جئیں، تو کوئی بھی آدمی جانا پسند نہیں کرتا۔ ابھی سوچیں گے، فرشتوں کو بھی ٹلایا کرتے، فرشتوں کو بھی گولی دیا کرتے، ابھی بعد میں بات کرتے ہیں، ابھی ٹائم نہیں ہے۔ لیکن یہ نظام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، تو یہ اللہ کی مرضی اور اللہ کا فیصلہ پوری کرنے کی جگہ ہے۔ اور جب حالات انسان کے اوپر آتے ہیں اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان پر جو حالات آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم آزمائیں گے تم کو، جس چیز سے آزمائیں گے؟ خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے، تمہارے اوپر خوف طاری ہو جائے گا، بھوک طاری ہو جائے گی، مال کی کمی کے ذریعے سے، غربت کے ذریعے سے، غریبی کے ذریعے سے، حالات نے گھیر کر کے تمہارے کاروبار کے نقصان کے ذریعے سے، کاروبار ٹوٹنے کے ذریعے سے ہم تم کو آزمائیں گے۔ ایسے موقع پر اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اور جو یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے فیصلے سے ہوا ہے، یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ،
یہ صبر کرنے والے بندے ہیں، آپ ان کو خوشخبری سنائیے، جنت کی خوشخبری سنائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو اس کے بدلے میں جنت عطا فرمانے والا ہے۔ تو حالات کے بدلنے کا ایک سبب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش کا ہونا، اور دوسرا سبب انسان پر جو حالات آتے ہیں اس کا دوسرا سبب ہوتا ہے گناہوں کا کفارہ۔ آدمی گناہ کرتا ہے اور کرتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا، اس کو احساس نہیں ہوتا میں نے کتنے گناہ کر لیے ہیں۔ بعض مرتبہ آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے، اگر اس کو روکا جائے تو کیا کہتا ہے، کون سا غلط کام کر رہا ہوں یار، جو بات ہے وہی تو بتا رہا ہوں، کہتا ہے نا، لیکن وہ پھر بھی غلط کر رہا ہے، وہ حرام کام کر رہا ہے، وہ غیبت کر رہا ہے، اس کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا چکا۔ تو جب بعض مرتبہ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کو مٹانے کے لیے، گناہ کے کفارہ ادا کرنے کے لیے اللہ اس کے حالات کو بدل دیتے ہیں، پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں، کاروبار کے اس کا ٹوٹ جاتا ہے، یا اس کے اہل و عیال میں سے کسی کو اللہ تبارک و تعالی موت دے دیتے ہیں، یا اسی کو کوئی جسمانی تکلیف میں اللہ مبتلا کر دیتا ہے، جس کے ذریعے سے اس نے جو گناہ کیے تھے، یہ جو بیماری اور تکلیف آئی ہے، یہ اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے گی۔ یعنی بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے اس کو جو ثواب ملے گا، اس نے جو گناہ کیے تھے وہ اس کا کمپیئر کر کے، اس کا مقابلہ کر کے اس کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالی ختم کر دیتا ہے۔ اس اعتبار سے حالات کا آنا یہ بھی رحمت ہوا۔ تیسری وجہ جو انسان پر حالات آتے ہیں، بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اپنے بندوں کو بلند درجہ دینے کے لیے اس کو حالات میں مبتلا کرتے ہیں۔ کیونکہ ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے حالات دیتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام تو کوئی بھی گناہ نہیں کرتے، اولیاء اللہ جن پر حالات آئے وہ بھی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، حتی الامکان اپنے آپ کو وہ بھی گناہوں سے بچاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے سخت تکلیف میں، دنیا میں سب سے سخت امتحان اور آزمائش میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء، دنیا میں سب سے زیادہ امتحان اور آزمائش انبیاء علیہ السلام کو ہوتی ہے، اور وہ ان کے گناہوں کا نتیجہ نہیں ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری کے ذریعے سے آزمایا گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف اور بنیامین کو جدا کر کے آزمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں اور اپنے والد صاحب سے جدا کر کے آزمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئی امتحانات کے ذریعے سے آزمایا گیا، حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں اور کفاروں اور مشرکوں کی طرف سے آنے والی بہت ساری تکالیف کے ذریعے سے آزمایا۔ تو یہ جو آزمائش آئی ہے یہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندوں کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، جب ان کی عزت اور ان کی رفعت کو اونچا مقام عطا فرمانا چاہتا ہے، تو اللہ ان کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ تو یہ آزمائش درجات کو بلند کرنے کے لیے، انبیاء علیہ السلام کے درجات کو اٹھانے کے لیے، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ بسا اوقات جب ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، میں نماز روزہ بھی تو کر رہا ہوں، زکوٰۃ بھی پوری ادا کر رہا ہوں، اور مولوی صاحب میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا، مولوی صاحب میں نے 1 روپیہ کسی کا نہیں کھایا، میں لین دین میں سارا کلیئر ہوں، پھر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میرے حالات کیوں نہیں ٹھیک ہیں۔
یہ آدمی بسا اوقات سوچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انبیاء علیہ السلام کے حالات کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، یہ خبر دی کہ یہ حالات اور یہ آزمائش اللہ تمہارے درجات کو بلند کرنے کے لیے عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو دنیا میں راحتیں اور آرام دیا گیا تھا وہ ان لوگوں کو دیکھیں گے جو دنیا میں آزمائشوں میں مبتلا تھے۔ قیامت کے دن جب ان کے درجات کو وہ دیکھیں گے کہ اتنے اونچے کیوں ہیں، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اہل العافیت یعنی آرام سے رہنے والے لوگ قیامت کے دن تمنا کریں گے کاش کہ ہم کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، آروں سے چیر دیا جاتا دنیا میں، تاکہ اس حالات پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسے اونچے بلند مقام عطا فرماتا جیسا کہ ان کو عطا فرمایا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اچھے لوگوں پر جب حالات آتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو بھیجتا ہے گنہگار بندوں کو چوکنا کرنے کے لیے۔ حالات اس لیے آتے ہیں کہ گنہگار بندے اپنے آپ کو جگا لے، اپنے آپ کو جاگرک کر لے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ظالم حکمران کو مسلط کر دیا، کسی جابر بادشاہ کو مسلط کر دیا، ایسے لوگوں کو حکومت میں لا کر کھڑا کر دیا جن سے آپ کی بالکل نہیں بنتی ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ آپ کے اوپر آ کر کے آزمائش کریں گے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ آپ کے اوپر آ کر مسلط ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ یہ اللہ اپنے گنہگار بندوں کو چوکنا کرنے کے لیے ان کا جو خوف تمہارے ذہنوں پر طاری ہے، ان کے بارے میں جو سوچ تمہاری بن رہی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایسی حرکت کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا نقصان کر سکتے ہیں، یہ اس لیے تاکہ تم اللہ کی طرف متوجہ ہو، گناہوں کو چھوڑو اور اپنے اللہ کے سامنے رو، اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اور اپنے اللہ سے دعا کرو کہ ہم اب تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کو چھوڑتے ہیں۔ تو بسا اوقات جو حالات خراب ہوتے ہیں وہ اللہ گنہگار بندوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے، اپنی طرف مسلط کرنا، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ظالم جابر بادشاہوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ جیسا کہ بکریوں کا ریوڑ، بکریوں کا جھنڈ ہوتا ہے جس میں 2-4 کتے بھی ساتھ میں لے لیے جاتے ہیں۔ وہ کتے اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ یہ بکریوں کو کاٹ کر کھائیں گے، بکریوں کو اپنی غذا بنائیں گے، نہیں، وہ کتے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ آئٹ سائڈ چلتے رہیں گے تو یہ بکریاں بھی سیدھی کیا کرتی رہے گی، لائن میں چلتی رہے گی۔ تو یہ وہ کتے ہیں جو کہ لائن پر چلانے کے لیے مسلط کیے گئے ہیں۔ اصل مالک اور مالک حقیقی اللہ رب ذوالجلال ہے، جو ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، جو اس لیے مسلط کیا گیا۔ یہ ہماری مسجدوں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں، اس لیے نہیں کرتے کہ ہم ان کے خلاف بیان بازی کریں، نہیں، وہ اس لیے ہماری مسجدوں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں کہ ہم ان سے نصیحت حاصل کر کے اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اپنی مسجدوں کو زندہ کریں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں چیز پر بین لگا دیں گے، مثلا تبلیغ جماعت پر بین لگا دیں گے، علماء دیوبند پر بین لگا دیں گے۔ وہ اس لیے نہیں کرتے ہیں، نہیں کہتے ہیں کہ وہ بین لگا ہی دیں گے، ارے وہ تو اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ان کی بات کو نصیحت کر کے اپنے آپ کو دعوت و تبلیغ سے وابستہ کر لیں، اپنے نوجوانوں کو دعوت و تبلیغ سے جوڑ دیں۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں، ان کی جو بھونک ہے اور ان کی جو پکار ہے، ان کی جو چیخ ہے، وہ اس لیے ہے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، اس سے عبرت حاصل کریں، لیکن ہم لوگ متوجہ ہوتے نہیں ہیں اور پھر شکوہ شکایت کرتے رہے ہیں۔ اور آخری وجہ یہ 4 باتیں تو آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آخری وجہ حالات کے خراب ہونے کی وہ یہ ہے کہ انسانوں کے اعمال جب بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں،
عام خاص سبھی لوگ جب گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور روئے زمین پر گناہ کثرت سے ہونے لگتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ تبارک و تعالی پھر گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، یعنی اتنے زیادہ گناہ ہو گئے کہ اب یہ نحوست صرف ان کی حد تک نہیں ہے، بے قصور جانور بھی جن کا کوئی قصور نہیں ہے، جنہوں نے کسی کا پیسہ نہیں دبایا، جنہوں نے کسی کو ناحق نہیں ستایا، وہ بے زبان جانور جو آ کر کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، لیکن دنیا میں گناہ کی کثرت کی وجہ سے وہ بھی بارش میں مر رہے ہیں، وہ بھی سردی سے مر رہے ہیں، وہ بھی بھوک سے مر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ آدمی جب حالات میں ہوتا ہے تو سوچتا ہے، کہتا ہے کہ پتہ نہیں ایسا کون سا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے حالات ایسے بن گئے۔ اللہ فرماتا ہے ہزاروں گناہ تو تمہارے ایسے ہیں جس پر ہم نے قلم چلایا ہی نہیں ہے، ہم نے درگزر کر دیا، لیکن جب حالات حد سے زیادہ گناہوں کے روئے زمین پر بڑھ گئے، پھر اللہ تبارک و تعالی وقت پر بارش کا نازل نہ ہونا اور بارش کا آنا اور آ کر کے حد سے زیادہ ہو جانا، موقع پر بارش کا نہ آنا، فصلیں پکی ہوئی تیار ہے، ان قریب ہے کہ 1-2 دن میں اس کو کاٹ لیا جائے گا، لیکن طوفان آیا، بارش آئی، سیلاب آیا، ساری کی ساری فصلیں بہا کر کے لے کر کے چلے گئی۔ یہ جو حالات بنتے ہیں یہ امت کے گناہوں کی کثرت سے بنتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں امت کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے توبہ کرے، استغفار کرے، استغفار کی کثرت کرے، اپنا رخ اللہ کی طرف موڑے، دنیا سے جو سننے کے باوجود بھی بہرے ہیں، دیکھنے کے باوجود بھی اندھے ہیں، جو سمجھنے کے باوجود بھی پاگل اور دیوانے ہیں، جو تمہاری آواز کو، تمہاری باتوں کو، تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے، سنیں گے بھی تو کچھ کر نہیں سکتے، ایسی صورتحال میں اپنی توجہ کو اللہ کی طرف مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ حالات جبھی بدل سکتے ہیں جب اہل ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کے، یعنی ہمیں اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا، ہم اپنے آپ کو یہ ثابت کریں، دل کے احوال اللہ جانتا ہے، لیکن اپنے عمل سے ہمیں اپنے اللہ کو دکھلانا ہے، کسی دوسرے کو نہیں، اپنے اللہ کو یہ دکھلانا ہے کہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تو جیسا کہتا ہے ویسا ہی ہم کرتے ہیں، تو نے جو کہا وہی ہم نے کیا، تو نے کہا کہ یہ کام مت کرو ہم رک گئے، تو نے کہا یہ کام کرو ہم نے کرنا شروع کر دیا۔ جب تک کہ یہ ثبوت ہم پیش نہیں کر پائیں گے میرے بھائیوں، حالات کے پلٹنے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو جو مبعوث فرمایا اور اخیر میں حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی، حالات اس وقت کہیں سے حد سے زیادہ خطرناک تھے، بد نہیں، بدتر نہیں، بدترین سے بھی آگے اگر کوئی جملہ ہو تو اتنے خطرناک حالات بنے ہوئے تھے، لیکن حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی کرنوں کے ذریعے سے، ایمان کی روشنی کے ذریعے سے، ایمان کی محنت کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں ایمان کو جمع کر کے، ایمان کو راسخ کر کے اور ان کو اعمال پر لا کر کھڑا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حالات کو ایسا پلٹا ہے، یہ جو آج اسلام کا جو نام آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، اور یہ جو آج پوری دنیا میں
پوری دنیا میں اسلام کے بارے میں اسلام اپنے اندر ایک رعب لیے ہوئے ہیں، ایک ہیبت لیے ہوئے ہیں، ایک کیفیت لیے ہوئے ہیں، اور یہ قیامت تک ایسا ہی رہے گا، یہ قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔ ہاں اگر امت مسلمہ اعمال کے اعتبار سے کمزور در کمزور بڑھتی گئی تو پھر یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری اور آپ کی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا دین بچانا ہے، اس کو اپنا دین چلانا ہے، تو کسی اور کو کھڑا کر دے گا۔ نہ میرا محتاج ہے نہ آپ کا محتاج ہے۔ ہاں ہمارے لیے یہ عزت کی بات ہے، یہ شرف کی بات ہے، یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ملا ہوا ایک خاص موقع ہے جس کی بنیاد پر ہم اہل ایمان کہلاتے ہیں، اس پر جمے ہوئے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کو اس پر ثابت قدم رہنے کے لیے اپنی توجہ کو اللہ کی طرف مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اعمال کو درست فرمائیں، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائیں، اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔